کیا اسرائیل کا سوفسٹیکیٹڈ ایئر ڈیفنس شیلڈ واقعی ایران کے وسیع میزائل آرسنل کو روک سکتا ہے؟ یا پھر اگر ایک وقت میں درجنوں یا سینکڑوں میزائلز لانچ ہو جائیں تو کیا دنیا کا سب سے ایڈوانس ڈیفنس سسٹم بھی اوور ویلم ہو سکتا ہے؟ آج کے مڈل ایسٹ میں ایک اہم اسٹریٹجک مقابلہ ٹینکس یا فائٹر جیٹس کا نہیں بلکہ میزائلز اور میزائل ڈیفنسز کا ہے۔ ایران کی اوفینسو میزائل پاور اور اسرائیل کی ڈیفینسو شیلڈ کے درمیان جو بیلنس ہے وہ آنے والے وقت میں پورے ریجن کی سیکیورٹی کو شیپ کر سکتا ہے۔ آئیے ایران کے اس میزائل آرسنل کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پچھلے 2 دہائیوں میں ایران نے وہ میزائل کیپیبلٹی ڈیولپ کی ہے جسے اکثر اینالسٹ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا بیلسٹک میزائل آرسنل قرار دیتے ہیں۔ اس پروگرام کی بنیاد ایران عراق وار کے بعد پڑی۔ اس جنگ نے تہران کو یہ احساس دلایا کہ اس کے پاس ایسا ماڈرن ایئر فورس نہیں جو پاورفل ایڈورسریز کو ڈیٹر کر سکے۔ اس لیے ایران نے فائٹر جیٹس کے مقابلے میں ایک مختلف راستہ اختیار کیا، میزائل ٹیکنالوجی میں ہیوی انویسٹمنٹ کر کے۔ آج ویسٹرن انٹیلیجنس ایسٹیمیٹس کے مطابق ایران کے پاس ہزاروں بیلسٹک میزائلز موجود ہیں۔ کچھ اسیسمنٹس کے مطابق میڈیم اور لانگ رینج میزائلز کی تعداد تقریباً 2500 کے قریب ہو سکتی ہے۔ ان میں اکثر میزائلز کی رینج 2000 کلومیٹرز تک ہے، جو اسرائیل، گلف میں موجود امریکن بیسز اور مڈل ایسٹ کے بہت سے اسٹریٹجک ٹارگٹس کو کور کرتی ہے۔ ایران کے چند اہم میزائل سسٹمز میں شامل ہیں شہاب 3 جس کی رینج تقریباً 1300 کلومیٹرز تک ہے، عماد جو بہتر گائیڈنس سسٹم کے ساتھ تقریباً 1700 کلومیٹر تک اسٹرائک کر سکتا ہے، گدر 1 جس کی رینج لگ بھگ 1950 کلومیٹر تک پہنچتی ہے، سجیل ایک سالڈ فیول میزائل جو تیز لانچ کیپیبلٹی اور زیادہ سروائیویبلٹی پرووائڈ کرتا ہے، اور خرم شہر ایک ہیوی بیلسٹک میزائل جو بڑی وار ہیڈ کیپیسٹی کیری کر سکتا ہے۔ یہ میزائلز بہت زیادہ سپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں، کئی دفعہ ماک 7 سے ماک 16 تک۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینسو سسٹمز کو ریئیکٹ کرنے کے لیے اکثر صرف کچھ ہی منٹس ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے کروز میزائلز بھی ڈیولپ کیے ہیں جیسے سومار اور ہوویزے، جو لو الٹیٹیوڈ پر فلائی کرتے ہوئے 1300 کلومیٹر سے زیادہ ڈسٹینس کور کر سکتے ہیں، جس سے ڈیٹیکشن اور انٹرسیپشن دونوں مشکل ہو جاتی ہیں۔ ایران کے میزائل پروگرام کا ایک یونیک پہلو اس کے انڈر گراؤنڈ میزائل بیسز ہیں، جنہیں عام طور پر میزائل سٹیز کہا جاتا ہے۔ یہ فیسلٹیز زمین کے نیچے ڈیپ ٹنلز میں بنائی گئی ہیں جہاں میزائلز، لانچرز اور سپورٹ ایکوپمنٹ سٹور کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کانفلکٹ میں ایئر سٹرائکس ہوں تو میزائل فورسز سروائیو کر سکیں اور ریپڈ رسپانس دے سکیں۔ اینالسٹ کے مطابق ایسی کئی انسٹالیشنز کرمانشاہ اور سمنان پروونسز میں اور پرشین گلف کے قریب موجود ہو سکتی ہیں۔ ایران کے ملٹری آفیشلز اکثر یہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ یہ انڈر گراؤنڈ انفراسٹرکچر ان کی ڈیٹرنس اسٹریٹجی کا کور کمپوننٹ ہے، لیکن ریسنٹ کانفلکٹس نے یہ بھی دکھایا ہے کہ کوئی بھی انفراسٹرکچر کمپلیٹلی امیون نہیں ہوتا۔ ارلی 2026 میں سیٹلائٹ امیجری نے تہران کے قریب خوجر میزائل کمپلیکس کو نقصان پہنچانے کی رپورٹ سامنے لائی، جو میزائل پروڈکشن اور ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ایک اہم فیسلٹی تھی۔ اب آتے ہیں ایران کی میزائل ڈاکٹرین سیچوریشن وارفیئر پر۔ ایران کی اسٹریٹجی صرف پریسیجن اسٹرائکس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، اس کا سینٹرل کانسیپٹ ہے سیچوریشن اٹیکس۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں بہت بڑی تعداد میں میزائلز اور ڈرونز لانچ کرنا تاکہ انیمی ڈیفنس سسٹمز اوور ویلم ہو جائیں۔ اس کا ملٹری لاجک سیدھا ہے، ہر ڈیفنس سسٹم کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ریڈار سسٹمز ایک ہی وقت میں لمیٹڈ ٹارگٹس ٹریک کر سکتے ہیں اور انٹرسیپٹرز میزائلز کی سپلائی بھی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ اگر تھریٹس کی تعداد بہت زیادہ ہو تو کچھ میزائلز ڈیفنس کو بائی پاس کر سکتے ہیں۔ ایران اکثر بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور ڈرونز کو ایک ہی کوآرڈینیٹڈ اٹیک میں کمبائن کرتا ہے، جس سے انٹرسیپشن اور بھی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے اسرائیل کا ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس۔ اس تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسرائیل نے دنیا کے سب سے سوفسٹیکیٹڈ ملٹی لیئرڈ میزائل ڈیفنسز نیٹ ورکس میں سے ایک ڈیولپ کیا ہے۔ اس ڈیفنس آرکیٹیکچر کے مختلف لیئرز ہیں۔ آئرن ڈوم شارٹ رینج راکٹس اور آرٹلری کو انٹرسیپٹ کرتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ میڈیم رینج بیلسٹک اور کروز میزائلز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایرو 2 اور ایرو 3 سسٹمز لانگ رینج بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، کبھی کبھی ایٹماسفیئر کے باہر تک۔ ان سسٹمز کو پاورفل ریڈار نیٹ ورکس اور ارلی وارننگ سسٹم سپورٹ کرتے ہیں جو انکمنگ تھریٹس کو چند سیکنڈز میں ڈیٹیکٹ اور ٹریک کر سکتے ہیں۔ یہ تمام لیئرز مل کر ایک انٹیگریٹڈ ڈیفینسو شیلڈ کریٹ کرتی ہیں جو میزائلز کو ان کی فلائٹ کے مختلف مراحل پر انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ڈیفنس پرفیکٹ
परफेक्ट नहीं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद इंटरसेप्शन कभी भी 100% गारंटीड नहीं होती। पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स में ईरानियन मिसाइल्स के कुछ स्ट्राइक्स इजरायली टेरिटरी तक पहुंचने में कामयाब हुए, जहां कैजुअल्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी हुआ। हालांकि बहुत से मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर लिए गए थे। इसकी कई वजह होती हैं। सबसे पहली स्पीड। बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत तेज ट्रेवल करते हैं, जिससे रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। दूसरी वजह वॉल्यूम ऑफ अटैक है। अगर एक वक्त में सैकड़ों मिसाइल्स लॉन्च हों तो डिफेंस सिस्टम्स पर प्रेशर बढ़ जाता है। और तीसरी वजह है कॉस्ट इम्बैलेंस। डिफेंसिव इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कॉस्ट अक्सर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स या कभी मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक होती है, जबकि ऑफेंसिव रॉकेट्स या ड्रोन्स उससे काफी सस्ते हो सकते हैं। यहाँ पर आता है सस्टेनेबिलिटी का सवाल। मिसाइल वॉरफेयर में एक और क्रिटिकल फैक्टर है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ईरान के पास हजारों मिसाइल्स हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लॉन्च करने के लिए मोबाइल लॉन्चर्स, लॉजिस्टिक्स और कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है। रीसेंट फाइटिंग में रिपोर्ट सामने आई है कि इजरायली और अमेरिकन स्ट्राइक्स ने ईरानियन मिसाइल लॉन्चर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, जिसके बाद मिसाइल लॉन्चेस की रेट में नोटिसेबल कमी देखी गई। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट के इनिशियल फेजेस में ईरानियन लॉन्च प्लेटफॉर्म्स का सिग्निफिकेंट हिस्सा डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रियलिटी सामने आती है। मिसाइल वॉरफेयर में असली लिमिट अक्सर मिसाइल्स की तादाद नहीं, बल्कि ऑपरेशनल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की तादाद होती है। ईरान और इजराइल के दरमियान ये मिसाइल राइवलरी असल में दो मुख्तलिफ मिलिट्री स्ट्रेटजीज का मुकाबला है। ईरान ने ऑफेंसिव मिसाइल पावर पर फोकस किया है क्योंकि वो इजराइल की एडवांस्ड एयरफोर्स या वेस्टर्न मिलिट्रीज की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी का सीधा मुकाबला नहीं कर सकता। मिसाइल्स तेहरान के लिए रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव डेटरेंस टूल बन गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं डिफेंसिव मिसाइल इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजीज में, ताकि अपनी पॉपुलेशन और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सके। तो असल सवाल ये नहीं है कि इजराइल ईरान के मिसाइल्स को रोक सकता है या नहीं, और ना ही सिर्फ ये कि ईरान इजरायली डिफेंसेस को ओवरवेल्म कर सकता है या नहीं। असल सवाल ये है कि अगर एक लार्ज स्केल मिसाइल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकता है, क्योंकि मॉडर्न मिसाइल वॉरफेयर आखिरकार एक कंपटीशन है मिसाइल इन्वेंट्रीज, इंटरसेप्शन कैपेसिटी और बैटलफील्ड एंड्योरेंस के दरमियान। और मिडिल ईस्ट जैसे जियोपॉलिटिकली टेंस रीजन में मिसाइल्स और डिफेंसेस के दरमियान ये बैलेंस ही आने वाले सालों में रीजनल सिक्योरिटी को डिफाइन करता रहेगा।